میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الصابرين، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جم کا درود شریف کا نذران عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کی بیان کا عنوان ہے صبر حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور میرے آقا حسین کی ذات شخصیت ایسی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے صبر کر کے دنیا والوں کو دکھایا ہے کہ آپ جو ہے صبر والوں کے لیے مثال بن گئے ہیں، صبر والوں کے لیے مثال بن گئے ہیں۔ آپ کے اوپر اتنی مصیبتوں کا پہاڑ توڑا گیا، اتنا پہاڑ توڑا گیا مصیبتوں کا کہ شاید اگر ہمالیہ پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ مصیبت، وہ امتحان، وہ آزمائش ڈالی جاتی تو شاید ہمالیہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ جاتا، مگر وہ میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، شخصیت ہے کہ آپ نے ہر مقام پر جو ہے، ہر مصیبت کے بدلے میں جو ہے، آپ نے ہر امتحان میں جو ہے صبر کیا، اور ایسا صبر کیا، ایسا صبر کیا کہ آپ دنیا والوں کے لیے مثال بن گئے۔ جب بھی صابروں کا ذکر ہوگا، جب بھی صابروں کی فہرست تیار کی جائے گی، اس میں سب سے اوپر جس کا نام لکھا جائے گا وہ امام علی مقام کا نام لکھا جائے گا۔ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام حسین کا صبر کیسا تھا۔ ہر انسان کو جو ہے اپنے مقام سے محبت ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہر انسان کو جو ہے اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، مگر وطن ہو مدینہ جیسا، ہر ہو نبی کا اولاد ہو، اولاد نبی ہو، تو کتنی محبت دلوں میں ہوگی آپ خود اندازہ لگائیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہر انسان کو
اپنے وطن سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر بار سے محبت ہوتی، اگر وہی وطن، وہی گھر، وہی اولاد کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے تو انسان جو ہے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیتا، یہاں تک کہ انسان بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے، ہر طرح کا جتن کرنے لگتا ہے۔ مگر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، سر الشہادتین کے اندر ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد یزید پلید تخت پر بیٹھا، اور تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے جو ہے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط بھیجا کہ امام علی مقام سے، امام حسین سے جو ہے بیعت لی جائے۔ اور جب یزید پلید کا خط ولید بن عقبہ کو ملتا ہے، اور وہی خط جو ہے جب میرے امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، میرے امام نے جو ہے شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جو ہے آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ علن اعلان آپ نے کہا کہ اے ولید بن عقبہ، اگر تجھ کو میری بیعت چاہیے تو میں اس طریقے سے چھپ کر بیعت کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ تو جو ہے جس طریقے سے ابو بکر کی بیعت ہوئی تھی، جس طریقے سے عمر کی بیعت ہوئی تھی، جس طریقے سے عثمان غنی کی بیعت ہوئی تھی، جس طریقے سے مولا علی کی بیعت ہوئی تھی، جس طریقے سے امام حسن کی بیعت ہوئی تھی، اس طریقے سے بیعت کی جائے، یعنی علن اعلان میدان میں اہل مدینہ کو جمع کیا جائے، مسجد نبوی کے اندر اعلان کیا جائے کہ یزید کے لیے بیعت کی جائے۔ جب اے ولید بن عقبہ تو اس طریقے سے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرے گا، تب تو میں بیعت کے لیے جو ہے ہاں کہوں گا یا نہ کہوں گا، اس کا اعلان میں اس وقت کروں گا، مگر میں چھپ کر ہرگز بیعت کرنے والا نہیں ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام نے انکار کر دیا کہ میں چھپ کر بیعت کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ یزید جو ہے فاسق ہے، فاجر ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے۔ میرے امام نے جب یہ انکار کر دیا کہ میں بیعت یزید کے لیے ہرگز نہیں کر سکتا، اب ولید بن عقبہ نے جو ہے خط بھیج دیا یزید پلید کے پاس کہ امام حسین نے جو ہے بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یزید پلید غصے میں آ جاتا ہے، جلال میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا سارا منصوبہ جو تھا وہ فیل ہو رہا تھا۔ وہ اس ارادے میں تھا، اس چکر میں تھا کہ اگر امام علی مقام میری بیعت کر لیتے ہیں تو ہر مسلمان جو ہے میری بیعت کر لیتا، مگر امام علی مقام نے بھی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو اس کا سارا منصوبہ جو ہے فیل ہو گیا۔ اب اس نے جو ہے جلال کے عالم میں پھر ایک خط کو لکھا، اور اس خط کے اندر یہ لکھا کہ اے ولید بن عقبہ، ہر حال میں کسی بھی طرح سے جو ہے امام علی مقام سے بیعت لی جائے، کسی بھی حال میں امام علی مقام سے بیعت لی جائے۔ اگر امام علی مقام بیعت کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے ہیں، تیار نہیں ہوتے ہیں، تو ان کا سر جو ہے کاٹ کر میرے پاس بھیج دیا جائے، ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دیا جائے۔ یہ خط ولید بن عقبہ کے پاس آتا ہے۔ یہ ولید بن عقبہ جو تھا یہ بہت ہی نرم مزاج کا آدمی تھا، اور اس کے دل میں جو ہے اہل بیت کی محبت بھی تھی، تو اس نے امام علی مقام سے بتایا کہ اس طریقے کا خط جو ہے میرے پاس آیا ہے، بار بار میرے اوپر جو ہے دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ کسی بھی حال میں جو ہے امام علی مقام سے بیعت لی جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام کو اتنا پریشان کیا گیا، اتنا تنگ کیا گیا، اتنا تنگ کیا گیا کہ میرے امام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب مدینہ چھوڑ دوں گا، اب میں مدینہ چھوڑ دوں گا۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں،
جب اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور میرے امام کو تو ایسا مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے کہ جس کے اندر آپ کے نانا جان موجود ہے، جس کے اندر آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے، جس کے اندر امام حسن موجود ہے، اور جس کے اندر صحابہ اکرام موجود ہے، جن گلیوں میں امام علی مقام کا بچپن گزرا ہے، جن گلیوں میں امام علی مقام کی جوانی گزری ہے، اس شہر کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ میرے امام کا صبر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب ایسا شہر چھوڑنے پر میرے امام کو مجبور کیا جانے لگا تو میرے امام نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو ہے میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میرے امام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، آپ نے مدینہ چھوڑنا تو گوارا کر لیا، مگر صبر کا دامن میرے امام نے نہیں چھوڑا۔ اب فیصلہ ہو گیا، میرے امام نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مدینہ چھوڑ کر جو ہے مکہ چلا جاؤں گا، اب میں مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا جاؤں گا۔ میرے امام نے اپنے اہل خانہ کو حکم دیا کہ تیاری کی جائے، تہجد کے وقت جو ہے ہم لوگ مدینہ سے نکلیں گے۔ اب یہی میرے امام اپنی والدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور پر پہنچتے، قبر انور سے لپٹ کر میرے امام نے اپنی والدہ سے اپنی فریاد کو رکھا، اپنی والدہ کے سامنے اپنی فریاد کو رکھا اور کہا کہ اے امی جان، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے مجھے مدینہ میں جو ہے رہنے نہیں دے رہے ہیں، مجھے مجبور کر دیا گیا ہے کہ اب میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں، اس لیے اے امی جان آج میں آپ کی قبر پر اجازت لینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اجازت دے دیں میں مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا جاؤں۔ پھر اس کے بعد میرے امام اپنے بھائی حضرت امام حسن کی قبر پر پہنچتے، وہاں پر بھی آپ نے اجازت لی، اور اجازت لینے کے بعد جو ہے اب یہی حسین اپنے نانا کی قبر انور پر پہنچتے ہیں۔ اور سوچو میرے مسلمان بھائیوں، جس نانا نے حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھایا تھا، جس نانا نے حسین کو پھول کی طرح سونگا تھا، جس حسین کو میرے آقا نے اپنے کندھوں پر بیٹھ کر اپنے کندھوں پر بٹھا کر حسین کی فضیلت کو بیان کیا تھا، آج وہی حسین اپنے نانا کی قبر پر اجازت لینے کے لیے آیا ہے کہ اے نانا جان آپ کی اجازت دے دے، میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے آقا کے دل پر کیا گزری ہوگی، میرے آقا کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام حسین قبر انور سے لپٹ جاتے ہیں اور زاروں قطار رو رو کر جو ہے اپنی فریاد کو پیش کرتے ہیں۔ فریاد کو پیش کرتے کرتے میرے آقا امام حسین جو ہے قبر انور سے لپٹ کر آپ جو ہے سو جاتے، آپ کو نیند آ جاتی ہے، اور نیند کے اندر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب کے اندر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد جو ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اے حسین، ان قریب ظالم تجھے کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کر دے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اے حسین، اے میرے بیٹے حسین، ظالم تجھے کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کر دیں گے ان قریب۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے ان قریب ظالم تجھے کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کر دیں گے، یعنی وہ وقت جو ہے قریب آ گیا ہے۔ اے حسین، وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ تجھے جو ہے شہید کیا جائے گا کربلا کی سرزمین پر۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا تیرے ماں باپ اور بھائی تیرے انتظار میں ہے، تیرے ماں باپ اور بھائی تیرے انتظار میں ہے۔ اے حسین، بہشت تیرے لیے جو ہے
سجائی جا رہی ہے۔ جنت اے حسین تیرے لیے سجائی جا رہی ہے، اس میں ایسے درجات عالیہ ہے، ایسے درجات ہے جو شہید ہوئے بغیر تجھے نہیں مل سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے حسین تجھے ایسا درجہ ملے گا جنت کے اندر، ایسا درجہ ملے گا اگر تو شہادت کا صحرا جو ہے اپنے سر پر باندھ لیتا ہے تو تجھے جنت کے اندر درجات میں سے سب سے بلند جو درجہ ہے اس درجے سے جو ہے اللہ تعالیٰ تجھے نوازے گا۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے اندر میرے آقا حسین سے یہ فرمایا۔ اب یہی حسین اپنے گھر آتے اور تہجد کے وقت جو ہے میرے آقا حسین مدینے کو چھوڑ کر جو ہے مکہ کے لیے روانہ ہو جاتے۔ میرے آقا حسین مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں آپ یہاں پر دیکھیں کہ جب اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت میرے آقا حسین کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ آپ کو اپنا شہر، اپنا وطن، اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، مگر ایسے وقت میں بھی میرے آقا حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ قافلہ جو ہے 4 شعبان کو مدینہ منورہ سے نکلتا ہے، یہ قافلہ 4 شعبان کو جو ہے مدینہ منورہ سے نکلتا ہے، اور ادھر مکہ میں جو ہے خبر پہلے سے پہنچ چکی تھی کہ امام علی مقام آنے والے ہیں۔ اب یہ امام علی مقام کا جو قافلہ ہے جب یہ مکہ معظمہ کے اندر پہنچتا ہے تو مکہ والوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے جو ہے میرے امام کا استقبال کی، اور لوگ جو ہے کثیر تعداد میں لوگ گروہ بنا کر، جماعت بنا کر میرے آقا امام علی مقام کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے، اور ہر شخص کا چہرہ جو ہے پھول کی طرح کھلا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل مکہ کو وہ وقت یاد ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ اسی حسین کے نانا جو ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، آج اسی حسین کو جو ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہوئے چند وقت ہوئے ہیں، اس لیے لوگ جو ہے بار بار زیارت کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جو دولت ہمارے شہر سے چلی گئی تھی وہ دولت واپس ہمارے شہر میں آ گئی، جو دولت ہمارے شہر سے چلی گئی تھی وہ دولت واپس جو ہے ہمارے شہر میں آ گئی ہے۔ اس لیے اہل مکہ جو ہے اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اور جو ہے امام علی مقام کے چہرے انور کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ اب میرے امام نے شعبان، رمضان، شوال اور ذوالقعدہ کا یہ اتنے مہینے جو ہے میرے آقا امام نے مکہ معظمہ کے اندر گزارا، اتنا وقت میرے آقا امام نے مکہ کے اندر گزارا۔ اور ادھر جو ہے کوفہ کے اندر بھی خبر پہنچ چکی تھی کہ امام علی مقام نے جو ہے یزید پلید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اب کوفیوں نے خط لکھ لکھ کر جو ہے امام علی مقام کو کوفہ بلانا شروع کر دیا۔ 1 خط آتا ہے، 2 خط آتا ہے، 4 خط آتا ہے۔ ادھر تو میرے آقا امام جو ہے اپنے زندگی کے ایام کو اللہ کی عبادتوں میں گزار رہے ہیں، آپ اس ارادے سے مکہ معظمہ کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں کہ اب جتنا وقت بچا ہے زندگی کا میں یہی پر اللہ اللہ کر کے گزار دوں گا، مگر یزیدیوں نے جو ہے، کوفیوں نے جو ہے میرے آقا امام کی عبادتوں میں خلل ڈال دیا۔ خط بھیج بھیج کر 1 خط آیا، 2 خط آیا، 4 خط آیا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفیوں نے جو ہے 150 خط میرے آقا امام کی بارگاہ میں بھیجے۔ 150 خط جو ہے، 150 خطوط میرے آقا امام کی بارگاہ میں آتا ہے۔
جب میرے آقا امام نے دیکھا کہ اتنی تعداد میں جو ہے خطوط آ چکے ہیں، تو میرے آقا امام نے جب بار بار خط میں دیکھا کہ یہی لکھا ہے کہ اے امام آپ کوفہ آ جائیے، ہم اپنے مال سے، اپنی طاقت سے، ہر چیز سے جو ہے آپ کی مدد کریں گے، آپ کوفہ آ جائیے۔ ہم یزید کی بیعت ہرگز نہیں کرنا چاہتے، ہم یزید کو اپنا امام ہرگز نہیں بنانا چاہتے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے کا مضمون جو ہے ہر خط کے اندر موجود تھا، یہاں تک کہ ایک خط ایسا آتا ہے کہ اس خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ اے امام اگر آپ کوفہ نہ کی آئے تو کل بروز حشر جو ہے جب اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ تو نے جو ہے یزید کے ہاتھ پر کیوں بیعت کر لی، تو ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے مولا ہم نے اپنے امام کو، امام حسین کو ایک خط نہیں، دو خط نہیں بلکہ 150 خط لکھ کر بلائے، مگر ہمارا امام، امام حسین جو ہے وہ کوفہ کے لیے نہیں تیار ہوا، آنے کے لیے نہیں تیار ہوا، اس لیے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اے پروردگار عالم ہم وقت کی حکومت سے ٹکرا سکتے، اس لیے ہم مجبوراً جو ہے ہم لوگوں نے یزید کی بیعت کرنی، یعنی اس طریقے سے جو ہے بلیک میل کیا گیا۔ میرے آقا امام حسین کو اس طریقے سے جو ہے بلیک میل کیا گیا، الجھایا گیا۔ تو جب اس طریقے کا خط جو ہے میرے آقا امام حسین کی بارگاہ میں آیا تو میرے آقا امام حسین نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے مکہ سے کوفہ جانا چاہیے، مکہ سے کوفہ جانا چاہیے۔ تو وہاں پر جو صحابہ اکرام موجود تھے انہوں نے جو ہے یہ مشورہ دیا کہ اے امام آپ مکہ جو ہے چھوڑ کر ہرگز نہ جائیں، کیونکہ کوفی جو ہے وہ دھوکے باز ہیں، غدار ہے، انہوں نے جو ہے آپ کے بابا کے ساتھ بھی غداری کی، آپ کے بھائی کے ساتھ بھی غداری کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی غداری کر جائے، اس لیے آپ ہرگز جو ہے کوفہ جانے کا ارادہ نہ کریں۔ جب بار بار صحابہ اکرام نے منع کیا اور بار بار یہ اپنی درخواست جو ہے میرے آقا امام حسین کی بارگاہ میں رکھی، تو میرے آقا امام حسین نے کہا کہ جب آپ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں کوفہ نہ جاؤں تو کوئی مشورہ دے کہ میں کیا کروں، کوئی مشورہ دے میں کیا کروں۔ تو لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ پہلے کسی کو اپنا نائب بنا کر جو ہے کوفہ بھیج دے، وہ جا کر وہاں سے جو ہے وہاں کے حالات کو دیکھے اور وہاں کی جیسے حالات ہے جب وہاں سے وہ خط لکھ کر بھیجے، پھر اس کے بعد آپ تشریف لے جائے۔ تو اس کام کے لیے جو ہے میرے امام نے حضرت مسلم بن عقیل کا جو ہے انتخاب کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جو ہے مکہ سے نکلتے ہیں اور اپنے دو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے شہزادوں کو بھی لیتے ہیں اور کوفہ کا جو ہے کوفہ کی طرف جو ہے مسلم بن عقیل سفر کرنا شروع کر دیتے۔ جب یہی تینوں کوفہ کے اندر پہنچتے ہیں تو کوفیوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل کا استقبال کیا اور اس طریقے سے جو ہے استقبال کیا، اس طریقے سے استقبال کیا کہ کوفہ کے اندر جو ہے جتنے مکانات تھے ہر مکان کا دروازہ جو ہے حضرت مسلم کے لیے کھلا تھا۔ آپ کسی بھی مکان میں جا کر کھانا کھا سکتے تھے، پانی پی سکتے تھے، یعنی ہر مکان جو ہے حضرت مسلم کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ ہر کوفی یہی چاہتا تھا کہ مسلم جو ہے میرے گھر آ جائے، اور کوفیوں نے اتنی تعداد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ایک دن میں جو ہے 12,000 کوفیوں نے جو ہے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت، 12,000 ایک دن میں 12,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ جب حضرت مسلم نے جو ہے وہاں کے ماحول کو دیکھا کہ یہاں کا ماحول تو بہت ہی شاندار ہے، بہت اچھا ہے، لوگوں کے اندر اس طریقے سے جذبات ہے کہ وہ اپنے مال کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے،
اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور 12,000 ایک دن میں بیعت کرنے. تو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت مسلم نے وہاں کا ماحول دیکھا کہ بہت ہی اچھا ہے، تو حضرت مسلم نے جو ہے امام عالی مقام کے پاس خط بھیج دیا کہ اے امام، آپ کوفہ تشریف لے آئے، یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، یہاں کے لوگ جو ہے بہت ہی جذبات کے ساتھ جو ہے اپنے جان و مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. 12,000 لوگوں نے ایک دن میں جو ہے بیعت کی ہے. یہ خط میرے امام کی طرف چلتا ہے، اور ادھر جو ہے کوفہ کے اندر جو یزید پلید کے ماننے والے تھے، اس کے چاہنے والے تھے، ان لوگوں نے جو ہے یزید پلید کے پاس خط بھیج دیا کہ کوفہ کے اندر مسلم آ چکے ہیں، ان کے ہاتھ پر کوفی جو ہے بہت تیزی کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں. اگر تجھے کوفہ پیارا ہو تو یہاں کے گورنر جو ہے ان کا تبادلہ کیا جائے، بدلا جائے، کوئی ایسا ظالم گورنر لایا جائے جو چند دنوں میں جو ہے کوفہ کے حالات کو سنبھال لے. یزید پلید کو جب یہ خبر ملی تو اس نے جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کو جو ہے، جو بہت ہی ظالم اور بے رحم گورنر تھا، اس کو جو ہے کوفہ کا گورنر بنا دیتا ہے. اب یہ مکار دھوکے باز جو ہے رات کے اندھیرے میں کوفہ کے اندر داخل ہوتا ہے اور اپنے چہرے پر جو ہے نقاب ڈال رکھا تھا. اب کوفیوں نے کیا سمجھا کہ امام علی مقام آ گئے، کیونکہ امام علی مقام کے پاس جو ہے خط جا چکا تھا. اور یہ مکار بہت تیزی کے ساتھ جو ہے گورنر ہاؤس تک پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد جو ہے جب اس نے گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیا تو اعلان کیا کہ اے کوفہ والوں، مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، نہیں تو تمہارے گھروں میں آگ لگا دی جائے گی، تمہارے بچوں کو جو ہے تلواروں پر اچھال دیا جائے گا. یعنی اس طریقے سے دھمکایا، ڈرایا. اور وہ کوفی جو کل تک امام مسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم امام حسین کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کریں گے، اپنے مال کو بھی قربان کریں گے، اب وہی کوفی جو ہے امام مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے. 40,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اور جب میرے امام نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا تھا، یعنی عبید اللہ ابن زیاد کے گورنر ہاؤس کو جب مسلم نے گھیراؤ کیا تھا، اس وقت جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ 40,000 کوفی تھے. مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسی دن جب ابن زیاد نے جو ہے کوفیوں کو ڈروایا، دھمکایا اور جان و مال لوٹنے کی دھمکی دی، تو اسی دن جو ہے جب امام مسلم مصلی پر کھڑے ہو کر نماز مغرب پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے تو 500 آدمی تو رہ گئے تھے پیچھے، مگر جب سلام پھیرتے ہیں کوئی بھی نہیں رہ جاتا. یعنی سارے کوفیوں نے جو ہے دھوکہ دے دیا، آپ کو چھوڑ کر سارے کوفی چلے جاتے ہیں. اب یہ تنہا حضرت مسلم بن عقیل رہ گئے، اور ادھر جو ہے ابن زیاد نے اپنے لشکریوں کو بھیج دیا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا جائے. اور گرفتاری کے لیے جو ہے وہ لشکر حضرت مسلم بن عقیل کو تلاش کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی تلاش جو ہے پوری ہو جاتی. اب جب گرفتاری کا وقت آتا ہے تو حضرت مسلم بن عقیل نے جو ہے آپ نے بھی میان سے تلوار نکال لی، اور دونوں طرف جو ہے جنگ ہونے لگی. ایک طرف تو ابن زیاد کے لشکری سپاہی ہے، اور ایک طرف حضرت مسلم بن عقیل ہے. مگر ان کے اندر، کوفیوں کے اندر اتنی طاقت نہ کی تھی کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لے. اگر گرفتار کیا تو دھوکے سے جھوٹ بول کر جو ہے گرفتار کیا. حضرت مسلم بن عقیل کو
گرفتار کر لیا جاتا ہے اور آپ کو ابن زیاد کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ اب آپ کی شہادت کے بارے میں جو ہے دو روایت ملتی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل گورنر ہاؤس کے دروازے کو پار کر رہے تھے تو ابن زیاد نے جو ہے پہلے سے دونوں طرف سپاہیوں کو کھڑا کر رکھا تھا۔ ان دونوں سپاہیوں نے جو ہے حضرت مسلم بن عقیل پر حملہ کر دیا، آپ شہید ہو گئے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے گورنر ہاؤس کے چھت سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور آپ جو ہے شہید ہو جاتے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت مسلم بن عقیل کو جب گورنر ہاؤس کے چھت سے پھینکا جاتا ہے، آپ کے جسم کی ہڈیاں جو تھی وہ چورا ہو جاتی اور آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور شہادت تک یہی تک نہیں معاملہ کہ آپ شہید ہو گئے، آپ کو چھوڑ دیا گیا، نہیں، حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے کوفہ کی گلیوں اور بازاروں میں جو ہے گھسیٹا جاتا اور آخر میں لا کر جو ہے کوفہ کے چوراہے پر لٹکا دیا جاتا۔ یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ ابن زیاد نے کوفیوں کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے یہ کام کیا اور اس کا جو مقصد تھا وہ کام جو ہے اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے چوراہے پر لٹکا دیا گیا، معلوم ہے کوفہ کی عورتیں کیا کہہ رہی تھی؟ اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی تھی کوفہ کی عورتیں کہ تم کو جو ہے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا، ابھی حالات ٹھیک نہیں۔ جیسے آج ہماری کچھ ماں اور بہنیں تھوڑا سا کچھ معاملہ ہو جاتا ہے اپنے بچوں کو گھر کے اندر کھینچ لیتی ہے، شاید چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو۔ وہی وقت وہ بھی تھا، یہی وقت اسی طریقے کا ماحول اس وقت بھی بنا ہوا تھا عورتوں کے بھی، کہ عورتیں نہ اپنے شوہروں کو گھر سے باہر نکلنے دے رہی تھی، نہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے دے رہی تھی۔ اس وقت جو ہے جب حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے چوراہے پر لٹکایا گیا تھا، تو سوچو میرے مسلمان بھائیوں، مسلمان کتنے بزدل ہوتے چلے گئے کہ کم سے کم مسلمانوں کو مدینے کی اس عورت سے سبق لینا چاہیے تھا کہ جب میرے آقا نے بلال کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا تھا کہ سپاہیوں کی ضرورت ہے، ایک عورت ایسی تھی کہ اس کی گود میں جو ہے ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، سپاہی کے لیے اس عورت نے اس بچے کو پیش کر دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے کوفہ کے چوراہے پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ ادھر جس تاریخ میں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، اسی تاریخ میں جو ہے ادھر میرے آقا امام علی مقام مکہ سے جو ہے کوفہ کے لیے نکل جاتے ہیں، کوفہ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اور میرے امام کوفہ کے لیے جب نکلتے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آپ کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے، تو راستے میں جو ہے ایک عرب کا بہت ہی مشہور شاعر ملتا ہے جس کا نام فرزق بتایا جاتا ہے۔ اس سے میرے آقا امام کی ملاقات ہوتی ہے، تو میرے آقا امام نے پوچھا کہ اے فرزق، تو کدھر سے آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ تو میرے امام نے پوچھا کہ کوفہ کے کیا حالات ہیں، وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ تو اس شاعر فرزق نے کہا کہ اے امام، میں یہ دیکھ کر آ رہا ہوں کہ مسلم بن عقیل کی لاش جو ہے کوفہ کے چوراہے پر لٹکا دی جا چکی ہے، میں اس چیز کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اب میرے امام کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل جاتی ہے، پھر میرے آقا امام نے اپنے اہل خانہ سے مشورہ کیا اور مشورے میں یہی پاس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوفہ تک جائیں گے، اور پھر وہیں سے میرے امام نے جو ہے سفر کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ کوفہ جو ہے صرف 2 منزل رہ جاتا ہے، تو قر بن ریاحی جو ہے آ کر آپ کے راستے کو روک لیتا ہے اور آپ کو جو ہے مجبور کر دیا جاتا ہے کہ آپ کربلا کی سرزمین پر اترے۔
کربلا کی سرزمین پر آپ اترے، آپ کو مجبور کر دیا گیا۔ پہلے تو آپ نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، پھر دوسرے مقام پر پڑاؤ کیا، تیسرے مقام پر جب آپ نے پڑاؤ کیا تو آپ نے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس مقام کا نام کربلا ہے۔ جب میرے آقا حسین نے لفظ کربلا کو سنا ہے تو آپ نے کہا کہ اب یہی پر جو ہے اپنے بستر کو رکھ دیا جائے، اپنے خیمے کو لگا دیا جائے، کیونکہ میرے آقا میرے نانا نے یہ بتایا تھا کہ اے حسین، جہاں پر تجھے شہید کیا جائے گا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ اس لیے میرے آقا حسین نے جو ہے اپنے اہل قافلہ کو یہ حکم دیا کہ اب یہی پر جو ہے خیمہ تان دیا جائے۔ 2 محرم کو جو ہے میرے آقا حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔